الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ عظیم احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں اللہ جل شانہ سے دعا مانگنے کا جو طریقہ سکھایا، ورنہ ہم لوگ ہیں کہ محتاج تو بے انتہا ہیں، لیکن اس کے باوجود مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا کہ کس طرح مانگا جائے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا مانگا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو، اور صبح سے لے کر شام تک انسان جو بے شمار اعمال انجام دیتا ہے، تقریباً ہر عمل کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تلقین فرما دی۔ صبح کو جب بیدار ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جب استنجے کے لیے بیت الخلاء میں جانے لگو تو کون سی دعا پڑھو؟ جب بیت الخلاء سے باہر نکلو تب کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جب وضو کرنی ہے تب کون سی پڑھنی چاہیے؟ وضو کے درمیان کون سی پڑھیں؟ جب وضو سے فارغ ہو جائیں تب کون سی پڑھیں؟ جب وضو کر کے نماز کے لیے مسجد جائیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ جب مسجد سے باہر نکلو تب کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جب گھر میں داخل ہوں تب کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جب بازار میں جائیں تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ گویا ہر نقل اور ہر موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلا دی ہمیں۔ در حقیقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے ایک نسخہ بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین اور بہترین سا عمل ہم سب کو سکھلا دیا اور صحیح راستہ میں دکھلا دیا کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی کیا کہا حضور نے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ جل شانہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی طرح جاری ہے۔ لہذا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا، اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرما دی۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا جو حکم دے رہے ہیں، کیا اس لیے دے رہے ہیں کہ العیاذ باللہ ہمارے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے مزہ آتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، وہ ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ساری کائنات مل کر ہر وقت اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی شان کبریائی میں، اس کے جمال اور جلال میں، اس کی عظمت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری کائنات العیاذ باللہ یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا ہے، اور ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور معصیتوں کو ارتکاب کرنے لگیں، تو اس کی عظمت میں اور جلال میں ذرہ برابر بھی کبھی واقع نہیں ہوگی۔ وہ ذات تو بے نیاز ہے، وہ تو صمد ہے، وہ ہمارے اور آپ کے ذکر سے بھی بے نیاز ہے، ہمارے سجدوں سے بھی بے نیاز ہے، ہماری تسبیح سے بھی بے نیاز ہے۔ اس کو ہمارے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے جرائم، جتنی برائیاں ہوتی ہیں، ان سب برائیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شانہ کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے، تب وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں ہو، اور دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا بھی ہے، تو پھر اس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اگر وہ غافل نہ ہوتا تو چوری کا ارتکاب نہ کرتا۔ بدکار جس وقت
بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو بدکاری کا ارتکاب نہ کرتا، یعنی جس وقت زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کثرت سے کیسے یاد کرے؟ اس لیے کہ وہ تو ہر وقت دنیا کی ضرورتوں میں، دنیاوی تعلقات میں اور دنیا کے کام دھندوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اس کا آسان طریقہ بتا دیا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی نئی حالت پیش آئے تو اس نئی حالت میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ جب ہر نئی حالت میں اللہ کا ذکر کرو گے تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں پیوست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہر وقت کی کوئی نہ کوئی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے وہ اسی لیے سکھائی ہے تاکہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی بنے اور اس کے نتیجے میں رجوع اللہ کا عادی بنے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں علوم کا ایک جہاں ہیں۔ اگر انسان صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کو غور سے پڑھ لے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے میں کوئی ادنا شبہ نہ رہے۔ یہ دعائیں بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہیں اور آپ کا معجزہ ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی ذاتی عقل اور ذاتی سوچ سے ایسی دعائیں مانگ ہی نہیں سکتا جیسا کہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی ہیں اور اپنی امت کو وہ دعائیں تلقین فرمائی اور سکھائیں۔ ایک ایک دعا ایسی ہے کہ انسان اس پر قربان ہو جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اتاری، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، گندم کے درخت سے کھا لیا، تو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس غلطی کی تلافی کیسے ہو، اس کی معافی کیسے مانگوں، اس کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ السلام کو اس کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کلمات سکھائے کہ مجھ سے یوں کہو اور اس طرح توبہ کرو۔ وہ کلمات یہ تھی: ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ خود ہی معاف کرنے والے ہیں اور خود ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور خود ہی الفاظ سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے ان الفاظ سے توبہ کرو تو ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ بھی ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے جتنی چیزیں مانگی جائیں اور جتنی دعائیں کی جائیں اس پر اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتے اور نہ ہی ناراض ہوتے ہیں، بلکہ اس شخص سے خوش ہوتے ہیں، اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص کتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اس سے صبح کے وقت مانگنے چلا جائے، پھر 1 گھنٹے کے بعد مانگنے چلا جائے، پھر 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ مانگنے اس کے گھر پہنچ جائے، تو وہ سخی بھی تنگ آ کر اس سے کہہ دے گا کہ تو نے تو میرا پیچھے ہی پکڑ لیا، کسی طرح میری جان چھوڑ۔ لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ بندے جتنا اس سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس لیے خیال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مراحل پر جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا کروں، تاکہ وہ حقائق اور وہ معارف جو ان دعاؤں میں پوشیدہ ہیں ان کا کچھ حصہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر موقع کی دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔